بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابی والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کر سارے پڑھو نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ جنہوں سمجھ آئیے وہ آکھے ذرا سبحان اللہ۔ خالق و مالک نے کئی کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ ساری کتابیں صحیفے بھی ہیں، لیکن سنیے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسائے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، بسائے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ بسائے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جلسہ دستار فضیلت بسلسلہ جشن نزول قرآن ماشاءاللہ 5واں یہ سالانہ ہمارا یہ جلسہ ہے، اور ہر سال دیکھنے میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ رب تعالیٰ رونق افروز ہمیں دکھاتا ہے۔ پہلے سے ہر سال بڑھ کر ماشاءاللہ یہ ساری محنتیں منتظمین، یہ ساری انتظامیہ کی، محلہ داروں کی، اور خصوصاً عالمی ادارہ تنظیم الاسلام حلقہ فروخ گنج، ان کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ اور یہ گلشن جو ایک مہکتا ہوا جو حافظوں سے اور یہ طالب علموں سے جن کی آج دستار ہوگی، ان کا سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں قاری القرہ، نجم القرہ، فخر القرہ جناب قاری خادم میرال مجدی صاحب، اور ان کے بعد بہت ہی معزز مکرم محترم جناب قاری محمد علی حسن رضوی صاحب کہ جن کی محنتوں کاوشوں کی بدولت ہمیں یہ گلشن دکھائی دے رہا ہے۔ خالق و مالک ان کے علم و عمل میں مزید نکھار پیدا فرمائے۔ حافظ قرآن کی شان کے حوالہ سے چند معروضات آپ کی گوشگوان کروں گا۔ بڑی مہربانی، جتنے کوئی بیٹھا ہے نا
صرف چند 10 منٹ کی گفتگو ہے حافظ قرآن دی شان، حافظ دے والدین تے انہاں دے گھر والے رشتہ دار مینوں پتہ اکثریت دے نال آئے بیٹھے نے، تے اس واسطے حافظ قرآن دی شان دے حوالہ دے نال چند معروضات آپ دے گوشگوار کراں گا، بڑی محبت دے نال سماعت فرمائے گا، کوئی کسی قسم دی کوئی ہن مدزدگی نہ پیدا کرے جے، بڑی مہربانی ہے، بچے نوں ذرا بٹھا دیا جے۔ خالق و مالک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پہلے جو انبیاء تشریف لاتے رہے نا، خالق و مالک نے تورات بھی اتاری، زبور بھی اتاری، انجیل بھی اتاری، لیکن یہ جو کتابیں اتاری گئی نا، ان کے حافظ صرف وہی ہوا کرتے تھے کہ جن پر اللہ نے قرآن پاک، جن کو وہ کتاب نازل فرمائی۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، ان کے حافظ صرف وہی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل اتری، ان کے حافظ وہی تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو ان کے حافظ وہی تھے۔ کوئی ان کا امتی حافظ بنا نہیں، صرف یہ اعزاز رب نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ اس کا 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن اپنے سینے میں اتارا ہوا۔ پورا قرآن، صرف ایک سورت، ایک آیت، ایک رکوع، ایک سپارہ نہیں، پورا قرآن 7 سال کا بچہ اپنے سینے میں بسائے بیٹھا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نا جب رب سے ہم کلام ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو تورات نازل فرمائی، تو جب تورات نازل فرمائی نا انہوں نے خالق و مالک کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مالک اللہم انی اجد فی الالواح امتن اناجیلھا فی صدورہم یقرؤونھا ظاہرا فاجعلھا امتی۔ یا الہ العالمین، میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ ان پر جو کتاب نازل ہوگی نا، ان کے سینوں میں وہ قرآن، وہ کتاب ہوگی، فاجعلھا امتی، مالک وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مالک کی بارگاہ میں تورات اتارنے کے بعد یہ عرض کر رہے ہیں، جب یہ عرض کر دی نا، قالا، آگے خالق و مالک نے کیا ارشاد فرمایا تلک امت محمد، یہ امت کسی اور کی نہیں، میرے نبی محمد کی ہوگی۔ صرف آقا علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال بلکہ اس سے بھی کم بچے کے سینے میں رب تعالیٰ پورا قرآن نازل کرتا، پورا قرآن بسا دیتا۔ اور آئیے حافظ قرآن کہ جس کو رب تعالیٰ نے بڑی شان سے نوازا ہے، یہ حافظ قرآن جب آئے گا نا قیامت کے دن، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ بھائی بہن کو، نہ بہن بھائی کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ اس عالم کے اندر یجیء صاحب القرآن، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ اس کے بعد فیقول القرآن یا رب حلی، قرآن کہے گا مالک یہ آدمی کہ جس کو بلایا گیا ہے اس پر اپنا کرم نازل فرما۔ پھر فیلبس تاج الکرامہ، خالق و مالک نہ اپنی عزت کا تاج اسے پہنائے گا۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو، جس نے سارا دن قرآن پڑھا، وہ قرآن کہ جس کو صبح سے لے کر شام تک ایک چھوٹی یہاں پر بیٹھنے والا چھوٹا سا بچہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنا بعد میں ہے، خالق پہلے فرماتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتوں اپنے پر بچھا دو۔ وہ جب گھر سے نکلتا ہے، عالم یہ مسجد میں مدرسے میں آتا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد رب یہ اعزاز جب عطا فرما دیتا ہے نا، اپنی عزت کا تاج پہناتا ہے، اس قرآن کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے نے کوئی اور کام نہیں کیا، سارا دن صرف میری تلاوت کی، سارا دن صرف مجھے پڑھا ہے، مجھ سے پیار کیا ہے۔ وہ کہے گا ثم یقول یا ربی زدہ، مالک ابھی اس کو اور زیادہ عزت عطا فرما۔ قرآن کہہ رہا ہے مالک اس کو اور عزت عطا فرما۔ جب وہ قرآن یہ کہے گا نا، پھر رب اپنی رحمت کا جبہ اسے پہنا دے گا۔ حافظ قرآن کو رحمت کا جبہ پہنایا جائے گا۔
لیکن پھر بھی قرآن کہے گا مالک اس نے مجھ سے بڑا پیار کیا ہے، اس نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے۔ وہ قرآن پھر کہے گا یا ربی ارضہ عنہ، مالک تو اس سے راضی ہو جا، یہ آدمی جس نے قرآن پڑھا تو اس سے راضی ہو جا، فیرضی عنہ، پھر خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ کس سے؟ جس نے قرآن پڑھا، جس نے سارا دن اللہ اللہ کیا، جس نے سارا دن کوئی اور کام نہیں، صرف اپنے مالک کو راضی کیا ہے، پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی بھی حافظ قرآن کی عزت ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خالق و مالک فرمائے گا فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْتَقِي، اب ایسا کر، میں نے تجھے عزت کا تاج بھی پہنا دیا، میں نے تجھے اپنی رحمت کا جبہ بھی پہنا دیا، ابھی بس نہیں ہوئی، اب ایسا کر، میری رحمت کے، میری جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، چڑھتا جا، چڑھتا جا۔ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْتَقِي، قرآن پڑھتا جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوئے گا میں ساری جنت تجھے عطا فرما دوں۔ رب فرماتا میں ساری جنت تجھے عطا فرما دوں۔ کس کو؟ حافظ قرآن کو۔ کس کو بھائی؟ جلسہ دستار فضیلت حافظ قرآن دی دستار فضیلت آئے بیٹھے ہو، کس کو؟ اچھی بولو، کس کو؟ حافظ قرآن کو یہ شان ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ حافظ قرآن کے۔ اب وہ سنیں، یہ تو حافظ قرآن کو شان ملی نا، اب حافظ کے والدین کو رب کتنی عزت عطا فرمائے گا۔ سارے آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتا ہے کہ بہت بہت دور و قریب سے عزیز و اقارب حافظ کے والدین، ان کے عزیز اقارب، ان کی شان، حافظ کے والدین کی شان۔ حضرت سعد بن ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کے بعد فرمایا وعمل بہ، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے پیش نظر فرمایا وعمل بہ۔ حافظ قرآن اپنے بچے کو بنا دینا، 2 سال 3 سال 1 سال جتنا بھی دیر بچہ لگا دے، اس کے بعد والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹا تو نے قرآن پڑھا ہے، اب ایسا کر، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر عزت سے نوازا ہے نا، ساتھ یہ بھی فرمایا وعامل بہ، اس پر جو عمل کرے۔ وہ کیسے؟ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے، اس کے بعد اس پر ذمہ داری کا یہ ثبوت ہے روز اپنے بچے کو کم سے کم 1 سپارہ ضرور تلاوت کرائیں۔ کیوں؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت یہ عطا فرمائی ہے نا، خالق و مالک نے 16ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہاں تک نہیں، آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اللہ اندھوں میں اٹھائے گا۔ دنیا میں آنکھوں والا تھا، قیامت کے دن اللہ اندھوں میں اٹھائے گا۔ کس کو بھائی؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ بتاؤ، جس نے حافظ قرآن نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ تو کیا لیکن بعد میں بھول گیا، وہ ارادی ہوا، اللہ کے ذکر سے منہ ہی پھیرا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ زندگی بھی تنگ کر دے گا، اللہ قیامت کے دن اندھوں میں بھی اٹھائے گا۔ اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے بعد پوری ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ، وہ شخص جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے، پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے والدین کو عزت کا تاج پہنائے گا۔ رب تعالیٰ اس کو تاج، اس کے والدین کو تاج، وہ عالم کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، لیکن حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ پہلے حافظ کو تاج عزت کا پہنایا گیا، اب والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کی ان باتوں پر، قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آگے الفاظ کہے، دوءہ احسن من دوء الشمس،
واہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظوں سے کیا کمال، اگر میں چاہوں تو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل یہ الفاظ، کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بھائی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ حافظ کو عزت کا تاج پہنائے گا، کیسا تاج، اس کی کفیت کیسی ہوگی؟ فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ ایمانداری سے بتاؤ آج دنیا کے اندر جب سورج چمکتا ہو کوئی انسان دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں ٹکٹکی لگا کر سورج کو دیکھ سکتا ہوں؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی کی دنیا میں چمکنے والے سورج سے بھی زیادہ ہوگی، دنیا میں چمکنے والے سورج سے روشنی اس کی زیادہ، کس کی بھائی؟ جو حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ دیکھو کتنی عزت سے خالق و مالک نے نوازا ہے حافظ کے والدین کو۔ یقین جاننے جن کے بچے حافظ بنتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھ کر، ہمارے نا کلاس فیلو تھے علامہ وقار نقشبندی صاحب، جن کے گھر میں یہ دولت آتی ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جب وہ حافظ قرآن بننے کے لیے آئے نا، ان کے والد چھوڑنے آئے، ہمارے استاذوں کے پاس آئے تو ان کا والد کہنے لگا کہ استاد جی، قاری صاحب، کیا یہ عظیم دولت اللہ کا دین ہمارے گھر میں آ جائے گا؟ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے آئے ہیں، لیکن آج اسی دیکھیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمارے گھر میں اللہ کا دین آ جائے گا؟ کیا اللہ کا قرآن ہمارے گھر میں آ جائے گا؟ یہ بات لیے نا اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہ کر رہے تھے اس کے والد، لیکن آج یقین جانے جامعہ مدینہ تو علم میں وہ درس نظامی کے استاد بنے بیٹھے۔ جب رب تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، میں اس سے بلائی کروں، تو رب کوئی اور چیز نہیں فرمایا، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا۔ مبارک ہو ان والدین کو کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو کوئی اور تعلیم نہیں، وہ تعلیم دلوائی ہے کہ جو اللہ کے دین کی تعلیم ہے۔ اور اس کے بعد آخری روایت یہ آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے حضرت عبد الرحمن فروغ رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم شخصیت ہیں۔ وہ نا اپنے گھر سے جب جہاد پر جانے لگے تو ان کی بیوی، ایک قول کے مطابق آتا ہے کہ ان کی بیوی حاملہ تھی، بعد میں 2 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہو چکا تھا، 30,000 دینار نا اپنی بیوی کو دے کر گئے اور جہاد پر چلے گئے۔ آج تو جو جاتے ہیں نا فوج جاتی ہے 3 مہینے بعد یا جتنے بھی چھٹی ہو تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن تب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ شریف کی یہ بات ہے، وہ جب جہاد پر گئی نا حضرت عبد الرحمن فروغ رحمت اللہ علیہ 30,000 دینار اپنی بیوی کو دے کر چلے گئے، 27 سال بعد گھر میں واپس آئے۔ 27 سال بعد جب گھر میں آئے نا، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے نوجوان بچہ، گنی داڑھی، خوبصورت چہرہ، نوجوان بچہ سامنے آیا، دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا نا تو وہ بابا جی حضرت عبد الرحمن فروغ اندر جانے لگے، وہ بزرگ وہ نوجوان کہنے لگا کہاں بابا، یہ گھر میرا ہے، تو کہاں، نہ جان نہ پہچان، ایسے کیا ہوا، کون ہے تو؟ اس نے کہا تو کون ہے، میں تو اس گھر کا مالک ہوں۔ بات آپس میں بحث میں بڑھ گئی، وقت کی نزاکت کے پیش نظر مختصر کر رہا ہوں، بات بڑھ گئی تو پردے میں موجود عبد الرحمن فروغ کی بیوی نے دیکھا کہ بات کیا ہو گئی۔ جب دیکھا نا کوئی اور نہیں، میرا خاون عبد الرحمن آیا ہے، ان کے بیٹے کا نام تھا ربیہ بن عبد الرحمن۔ ان بیٹے کو کہا بیٹا کوئی اور نہیں، 27 سال بعد تیرا باپ عبد الرحمن فروغ آیا ہے، آنے دو، تیرا باپ ہے،
تیرا باپ ہے اندر آنے دو، آیا ہے۔ اس کے بعد رات ہو گئی، رات کے وقت عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ نے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں تجھے نا 30,000 دینار دے کر گیا تھا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ رات ہو چکی ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں، سو جائیں، صبح ہوگی تو بتا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سو گئے، صبح ہوئی، اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ 30,000 دینار کہاں ہے؟ اس نے کہا جاؤ نا، نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہے، نماز کا وقت قریب ہے، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، واپس آؤ، بتا دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز کے لیے چلے گئے۔ جب نماز کے لیے گئے، وہاں پر نبی کی مسجد میں، مسجد نبی کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ شریف کے اندر، وہ امام کہ جو مصلی رسول پر کھڑا، اپنے سر پر عزت کا تاج پہنے، جبہ پہنے، گنی داڑھی لیے، مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز کرائی۔ نماز کرانے کے بعد درس و تدریس دی۔ جب ہزاروں کا مجمع دیکھا، ہزاروں کا مجمع دیکھ کر حضرت عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ، اس آپ بتا نہیں کہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ بتاؤ یہ سارا مجمع جو ہزاروں کا مجمع لگا بیٹھا ہے، اس مجمع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں وہ جو آدمی خطبہ دے رہا تھا، حضرت عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کون آدمی ہے، کتنا قسمت والا ہے، نبی کے شہر میں، نبی کے مسجد میں، نبی کے مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ ساتھ والے سے پوچھتے ہیں بتاؤ یار یہ کون ہے، کہ اس کا نام کیا ہے؟ وہ ساتھ والا کہتا ہے یار نا 27 سال پہلے، کتنے بھائی 27 سال پہلے ایک آدمی عبد الرحمن فروغ نامی دور جہاد پر گیا ہے، اس کا یہ بیٹا ہے۔ جب عبد الرحمن فروغ کو اس بات کا پتہ چلا، میرا بیٹا 27 سال کا میرا بیٹا جس کو میں گھر ملا تھا، وہ دور ہزاروں کے مجمع میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے پتا چلا وہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مالک کا شکر ادا کرتے ہیں، مالک تیرا شکر ہے تو نے دین میرے گھر میں اتار دیا، مالک تیرا شکر ہے، وہ دین کہ جو سب سے پاک ہے، وہ دین جو سب سے اچھا ہے، وہ دین جو سب دینوں پر غالب ہے، مالک تیرا شکر ہے، وہ دین تو نے مجھے عطا فرما دیا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ان والدین کو جب پتا چلے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے، میرا بیٹا عالم دین بن گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی فرماتا ہے اس آدمی۔ اور آج نا کچھ لوگ اس وجہ سے نا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے داخل نہیں کرواتے کہ کل کو ہمارا بچہ کیسے، ایک امام مسجد کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، اس تنخواہ کے اندر آج کے اس معاشرے کے اندر گزارا نہیں ہوتا، لیکن یقین جانے منبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، یقین جانے خدا کی عزت کی قسم ایمانداری سے بتائے، کوئی دنیا دار کا کام کرے رب اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے دین کا کام کرے رب اس کو عزت نہیں عطا فرماتا، رب اس کو رزق نہیں عطا فرمائے گا، رب اس کو زیادہ رزق عطا فرماتا ہے، رب اس کو زیادہ عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ خالق و مالک دین کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ گلے گلشن جو ہمیں سجایا ہوا نظر آ رہا ہے، رب تعالیٰ اس میں مزید برکتیں، مزید وسعتیں، مزید ماشاءاللہ یہ شباز صاحب، حاجی امین صاحب، دیگر تمام حاجی بابر صاحب، ان کی محنتوں کاوشوں، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بوٹا جنہوں نے لگایا تھا، ابو البیان حضرت محمد سعید احمد مجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کا یہ لگایا ہوا باغ آج بھی دیکھیں کس طرح کھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کو مزید برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔